آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد ازواج تھیں، اور ان کے جو دن تھے، جو راتیں تھیں، وہ ڈیوائیڈڈ تھیں۔ ایک مرتبہ جو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف فرما تھے، تو کسی اور زوجہ کا دل کیا کہ میں کوئی چیز انہوں نے بنائی ہوگی کھانے کی کوئی ڈش، تو ان کا دل کیا کہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں۔ انہوں نے وہ ڈش پیش کی، غلام لے کر کے آیا۔ اب جب غلام لے کے آیا نا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اچھا نہ لگا، فطرت انسان کی اچھا نہ لگا، تو ان کا ہاتھ لگا اور وہ برتن گر کر ٹوٹ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کی ٹکڑوں کو زمین پر سے اٹھاتے ہوئے، اور وہ جو چیز جو بھی گری تھی وہ کسی اور برتن میں ڈالا، اور اس غلام کو دیتے ہوئے صرف اتنا کہا، غارت امو کا، تیری ماں کو غیرت آ گئی تھی، اور یوں کہہ کر اس غلام کو رخصت کر دیا۔ کوئی غصے نہیں ہوئے، لڑائی نہیں کی، مارا نہیں، ڈانٹا نہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر ہمارے سامنے اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا جائے تو کیا ہم اس چیز کو برداشت کر پائیں گے؟ چلیں اس سے اگلی ایک اور بات آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب تیمم کی آیات بینات نازل ہوئیں، اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے میں تشریف فرماتے، آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ ان کا ہار گم ہو گیا۔ ہار گم ہونے کی وجہ سے قافلے کو وہاں پڑاؤ کرنا پڑا، اور صحابہ کرام کو حکم ہوا کہ ہار تلاش کرو۔ پھر رات قافلے نے وہیں پر پڑاؤ کیا، اور پھر اس موقع پر پانی نہیں تھا وضو کرنے کے لیے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوا مَاءً صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تو تیمم کی آیات یہاں پر نازل ہوئیں، لیکن آپ اٹھا کر دیکھیں، کتب سیر کو اٹھا کر دیکھیں، کسی مقام پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ نے اپنی زوجہ کو یہ کہہ کر ڈانٹا ہو کہ دیکھو تمہارے ہار کے گم ہونے کی وجہ سے پورا قافلہ یہاں پر پڑاؤ کیا ہوا ہے، ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تم نے ہار گم کر دیا ہے۔ نہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس موقع پر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر کسی فنکشن میں، کسی شادی میں اگر ہماری بیوی سے کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو یہ بہت مشکل ہے کہ ہم اپنے اوپر قابو رکھ سکیں، یا ہم اس کو اس بات کا تانا نہ دیں، یا اس کو بلا دیں، چھوڑ دیں۔ میرا خیال ہے کہ ساری زندگی ہم یاد رکھیں گے، وہ دیکھو تیرے بھائی کی شادی تھی نا، وہاں پر تو سونے کا ہار تم نے وہاں پر گم کر دیا تھا۔ سب کی بات نہیں کر رہا کہ سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی بیوی کی غلطی کو کبھی بھی بھلانے اور معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یاد رکھتے ہیں، اور جب بھی کبھی موقع ملتا ہے اسے ٹیس کرتے ہیں، اسے تانا دیتے ہیں۔ تم اپنے ماں کے گھر گئی تھی، یہ ہوا تھا، بھائی کے شادی میں گئی تھی، یہ ہوا تھا، بہن کے منگنی پر گئی تھی، ادھر تمہارے ساتھ یہ ہو گیا تھا۔ یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کا تعلق نقصان کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، ایون کہ ایسے بھی لوگ ہیں، آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، یعنی یہ بہت ہی زیادہ بیکورڈ سوچ کے مالک ہیں، گھر میں برتن ٹوٹنے پر بیوی کو ڈانٹتے ہیں اور معاذ اللہ گالیاں تک دیتے ہیں، اور بیوی کو مارتے تک ہیں۔ یعنی یہ مارنا جو ہے نا، مارنا، یہ ہمارے ہاں اسلام میں اگرچہ کہ اس کی ایک اسپیسیفک صورت جو ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان ضرور فرمائی، لیکن وہاں بھی مار سے مراد یہ نہیں ہے کہ تکلیف دینا ہو۔ ہمارے یہ مار کا جو کلچر ہے نا، چاہے پڑھائی میں استاد مارے، یا بڑا چھوٹے کو مارے، یا استاد شاگرد کو مارے، یا میاں بیوی کو مارے، پولیس والوں کی مار کی بات نہیں کر رہا، ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مار کا کلچر ہمارا نہیں ہے، ہمارے دین میں مار کا جو ہے وہ کنسیپٹ نہیں ہے۔ اس بارے میں بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام، آپ کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنا ہوگا، کثیر حدیث انہوں نے روایت کی ہیں۔ ان کی والدہ چھوٹی عمر تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر کے آئیں اور کہا کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھیں۔ 10 سال تک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ یہ کہتے ہیں 10 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے ڈانٹا نہیں،
مارنا تو دور کی بات، بلکہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے انگور کا ایک خوشہ دیا کہ جا کر اپنی ماں کو دے دو، میری والدہ کے لیے تحفہ بھیجا۔ کہنے لگے کہ انگور کا خوشہ، میری عمر چھوٹی تھی، وہ خوشہ میں لے کر وہاں سے نکلا تو بچہ تھا، میں نے ایک اس میں انگور کا دانہ لیا اور اس کو کھایا، مجھے بڑا میٹھا لگا، میں نے دوسرا لیا کھایا اور میٹھا لگا، کرتے 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 گھر ماں کے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے وہ انگور کا خوشہ میں نے ختم کر دیا۔ اب جب وہ ختم ہو گیا نا تو مجھے خیال آیا یہ تو میں نے اپنی ماں کو دینا تھا، یہ تو میں نے سارا کھا لیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے وہ انگور اپنی ماں کو نہ دیا، بات آئی گئی ہوگی۔ کافی عرصے کے بعد جب میری والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ہم نے آپ کے لیے جو انگور کا خوشہ بھیجا تھا وہ کیسا لگا؟ تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں تو وہ خوشہ ملے ہی نہیں۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے اور پھر ان کو نہیں کہا کہ آپ کو کیوں نہیں ملا، ہم نے تو دیا تھا، وہ کہاں گیا، یا ان کو بلاتے ان سے پوچھ گچھ کرتے، کچھ بھی نہیں کہا۔ اب اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ وہاں سے چلی گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے کان کو پیار سے پکڑ کر مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، انس میرا انگور کا خوشہ نکالو۔ کہتے میں آگے سے پریشان ہو گیا، میں نے کہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کے بعد مجھے تانا نہیں دیا کہ تم نے انگور کا خوشہ کھا لیا تھا، یا ڈانٹا نہیں۔ اس طرح کے واقعات اور رویہ تھا، آپ اندازہ کریں۔ اور اگر ہم اس طرح کا رویہ اپنے گھر میں رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں سکون نہ ہو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان ایک مرتبہ تھوڑی سی شکر رنجی ہو گئی۔ اوپر سے امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ آ گئے ہیں، اب ہمارے درمیان آپ فیصلہ کر دیں۔ اب فیصلہ تو کرنا ہے لیکن مسئلہ بیان کون کرے گا، کیا ہوا تھا، کیا معاملات تھے، تفصیل کون بتائے گا؟ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا میں تفصیل بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ اچھا تفصیل آپ بتائیں لیکن ٹھیک ٹھیک بتائیے گا، تفصیل آپ بتائیں لیکن ٹھیک ٹھیک۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی اللہ کے رسول کو یہ کہے کہ آپ بتائیں لیکن ٹھیک ٹھیک بتائیے گا، انہوں نے کھینچ کے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اب یہ پریشان ہوگی، ڈر کے پیچھے چھپیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ہم نے تو آپ کو کہا تھا ہمارے درمیان میں تصفیہ کرائیں، آپ نے تو ان کو تھپڑ ہی مار دیا، چلیں آپ چلے جائیں، ہم خود اپنا مسئلہ حل کر لیں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا، عائشہ دیکھو تمہیں ایک تھپڑ پڑا تھا نا، دوسرے سے میں نے تمہیں بچایا ہے۔ یعنی اس خوش طبعی کے انداز میں ان کو کہا کہ اب دونوں مسکرانے لگے اور آپس میں صلح ہوگی۔ ازدواجی زندگی کی خوبصورتی اور اس کا حسن یہ ہے ہم آپس میں بہت ہی اچھے اور خوشگوار ماحول کے اندر زندگی گزاریں، ٹینشن پیدا نہ کریں، غصہ لڑائی والی بات یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان ہے، فطرت ہے، کوئی مزاج کے خلاف بات ہو بھی جاتی ہے لیکن اس کو سر پہ سوار نہ کریں، اس کو ایشو نہ بنائیں۔ یہ ہماری ازدواجی زندگی کا بہت خوبصورت پہلو ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ ایک بزرگ کو گزرے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ اولیاء کرام کے اندر بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی یہ طاقت پیدا فرماتا ہے کہ ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے، ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ہم جو بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ کسی کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں تو اس نے کہا کہ چلو ہم ملنے کے لیے چاہتے ہیں، ہم سے دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا طرز عمل ہے، کچھ ان سے کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا، کچھ ہماری تربیت ہوگی۔ تو دور سے، کئی شہر دور سے، کافی میلوں کا سفر طے کر کے کوئی شخص ان سے ملنے کے لیے آیا اور ان کے گھر کا دروازہ بجایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ انہوں نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں نے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملنا ہے۔ اندر سے آنے والی آواز ایک نسوانی آواز تھی، اور اس عورت نے کہا کہ
تم کہاں سے آئے ہو اور کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں کافی دور سے آیا ہوں، اپنے علاقے کا نام بتایا اور کہا کہ میں وہ کیونکہ نیک بندے ہیں تو میں ان کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں تاکہ مجھے کوئی اچھی چیز سیکھنے کو ملے۔ تو اس عورت نے کہا کہ تمہیں سخت غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ابو الحسن کا گھر تو ہے لیکن وہ کوئی نیک آدمی نہیں ہے، وہ کوئی نیک آدمی نہیں ہے، اور تمہیں یہ جو مغالطہ لگا ہے نا کہ وہ اللہ کا ولی ہے، تو وہ اللہ کا ولی بھی نہیں ہے۔ اور اس طرح کی باتیں ان کے بارے میں وہ عورت کرنے لگی۔ یہ بندہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا میں سنا تو کچھ اور تھا اور یہاں آگے کچھ اور چیز سامنے آ رہی ہے۔ اب یہ بڑا پریشانی کے عالم میں واپس پلٹا، دیکھا کہ سامنے سے ایک بزرگ شیر کے اوپر سوار ہو کر آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں سانپ پکڑے ہوئے ہیں جس کو بطور کوڑا وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب اس نے دیکھا تو یہ بڑا حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تو ابو الحسن کو ملنے کے لیے آیا تھا، ان سے بڑے اللہ کے ولی تو یہ ہیں جو شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے ان کو کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ آگے سے مسکرائے اور کہنے لگے میرا ہی نام ابو الحسن خرقانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جب سے میں نے اپنی بیوی کی باتوں پر صبر کرنا شروع کیا ہے، اللہ نے اپنی مخلوق کو میرے تابع کر دیا ہے۔ یعنی اپنی بیوی کی باتوں کو برداشت کر کے اللہ کی رضا کے لیے جب سے میں نے خاموشی اختیار کی ہے، صبر کا مظاہرہ کیا ہے، یہ دیکھیں جنگل کا شیر بھی اللہ نے میرے تابع کر دیا ہے۔ اور ایک شخص کے بارے میں آتا ہے مرنے کے بعد کسی نے اس کو جنت میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تو جنت میں پہنچ گیا ہے، اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے، کس عمل کے سبب؟ کہنے لگا کہ ایک دن میری بیوی نے کھانا بنایا تھا اور نمک تیز ہو گیا تھا، میں نے وہ نمک تیز والا کھانا صبر اور شکر کے ساتھ اس وجہ سے کھا لیا کہ یہ بیچاری سارا دن گھر کا کام کرتی رہی ہوگی اور روز ٹھیک بھی تو بناتی ہے، آج اگر نمک تیز ہو گیا تو کوئی بات نہیں، تو میں نے اس کو جتلایا بھی نہیں، اس کھانے میں عیب بھی نہیں نکالا اور اسے بتایا بھی نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے میں وہ کھانا کھا گیا تھا۔ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس عمل کے سبب جنت عطا فرما دی۔ رحمت حق بہا نہ می جویت، رحمت حق بہانا می جویت۔ اللہ کی رحمت کوانٹٹی وہاں نہیں چلتی، وہاں کوانٹٹی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی تو ہی، وہاں کیا ہے؟ وہاں کوالٹی چلتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا عمل بھی اگر مقبول ہو گیا، بخشش کا ذریعہ بن جائے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھیں۔